میں تو یہ ساری بات اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ عالم اسے کہتے ہیں، عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے نقصانات کو غور کرے، یعنی یہ بھی حلال ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، دین میں تنگی مت کرو، سہولتیں کرو، ہاں یہ نہیں، وہ ہر حلال چیز کے نقصانات دیکھتے تھے اور ہم حرام چیزوں کے فائدے دیکھتے ہیں۔ جو فائدے دیکھیں گے وہ تعویلیں کریں گے حرام کو حلال کرنے کی، جو نقصان دیکھیں گے وہ کوشش کریں گے۔ دل کے یہاں تک آتا ہے روایتوں میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اپنے اور حرام کے درمیان، تمہیں اپنے اور حرام کے درمیان جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے دیوار بنانی پڑے گی، جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور حلال حرام کے درمیان آڑ پیدا کرنے کے لیے۔ سنو میں کیا کہہ رہا، بہت سی چیزیں جائز ہوں گی مگر جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بعض جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ ہمارے حرام کے درمیان آڑ اور رکاوٹ رہے۔ ہاں بہت سی جائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا صرف اس لیے کہ اگر ہم اسے کرتے ہیں تو پھر حرام کے قریب ہو جائیں گے۔ وہ ہیں مشتبہات جن کے بارے میں کوئی کہے حلال ہے، کوئی کہے حرام ہے، کوئی کہے جائز ہے، کوئی کہے ناجائز ہے، آدھے لوگ کہہ رہے جی حلال ہے، آدھے کہہ رہے حرام ہے، ایک کہہ رہا جائز ہے، ایک کہہ رہا ناجائز ہے، کہ جن چیزوں میں جو چیزیں مشتبہ ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ تمہیں ایک چیز جائز نظر آتی ہے مگر وہ حرام تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اس زمانے میں، تو اس جائز چیز کو حرام سے دور رہنے کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 100 آدمیوں میں سے ایک آدمی کو بیماری ہو گئی ہو اور آپ اس سے مسافہ کریں تو آپ کو بیماری ہو سکتا ہے لگ جائے، اس احتمال کی وجہ سے آپ مسافہ نہ کریں۔ دیکھو تو صحیح، اس زمانے میں لوگ ایک جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے مسافے کی سنت کو چھوڑنے کو تیار ہیں، لیکن وہ آلات اور ذرائع جن سے گناہوں کا تقاضا پیدا ہو رہا ہے انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں، نہ ان کے خلاف کوئی بولنے کو تیار، نہ ان کو حرام ثابت کرنے کو تیار، اس کوشش میں ہیں اسی طرح حلال ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے۔ یہ کہنا چاہیے یہ سنتیں چھوڑ دیں گے بیماریوں کے منتقل ہونے کے ڈر سے، مگر ایسے آلات اور ذرائع نہیں چھوڑیں گے جو یقینی طور پر فحش اور گندگی کو پھیلا رہے ہیں، اس کو نہیں چھوڑنے گے کہ نہیں جی آپ حلال چیز کو حرام مت کیجئے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ آلات اور ذرائع لوگ ایک اگر استعمال کریں گے کہ بھائی حلال ہے حلال ہے حلال ہے، کیسی عجیب بات ہے۔ منکرات کے پھیلنے کے آلات کو تو ضرورت سمجھ کر استعمال کر لیں اور بیماری کا ڈر سے کوئی ایک دوسرے کو مسافہ بھی نہ کرے کہ مسافہ نہ کرنا ورنہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے، حالانکہ منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں، منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ متعدی ہیں، منکرات جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ اڑ کر لگنے والے منتقل ہونے والے منکرات بہت زیادہ ہیں۔ جسمانی بیماریاں، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، جسمانی بیماریاں جب منتقل ہوتی ہیں جب لوگوں کے گناہ ایک سے ہو جاتے ہیں، جو لوگ اجتماعی طور پر گناہ کریں گے ان کی بیماریاں زیادہ منتقل ہوں گی۔ اور میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں بالکل حلف اٹھا کر کہ جو بیماریاں بڑھی ہیں دنیا میں، یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑھی ہیں۔ یہ بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے بڑھی، منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے سے بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، کیونکہ جس منکر کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، جب ان بیماروں کے ساتھ مل کر آدمی منکرات کو کرتا ہے تب بیماری متعدی ہوتی ہے، ورنہ جو بیماریاں منکرات کرنے والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں، لوگ ان بیماریوں کو عبادت پر جمع ہونے پر بھی ان بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے، بیماریوں کو متعدی سمجھ بیٹھیں گے۔ میں کیا کہہ رہا، تو میری بات کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی۔ جو بیماریاں منکرات کی وجہ سے متعدی ہوئی ہیں، آپ کو بیماریاں عبادات بھی متعدی ہوتی نظر آئیں گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ بیماریوں کا تعدیہ منکرات سے ہوتا ہے، یعنی بیماری سے بیماری جو پھیلتی ہے وہ منکرات سے۔ دیکھو جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے، جانوروں میں سب سے زیادہ بیماری پھیلتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی مرتبہ یہاں ایسے حالات آئے کہ مرغوں میں بیماری پھیل گئی، مرغوں میں بیماری پھیل گئی، ہزاروں لاکھوں مرغے ختم کر دیے گئے، استعمال نہیں کیے گئے، بیماری پھیل رہی ہے، کیونکہ
جانور گندگی میں رہتا ہے، اس لیے اس سے بیماری کا پھیلنا زیادہ تیز اور جلدی ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسلمان منکرات کا عادی ہو جائے تو پھر ان سے بیماریاں جلدی منتقل ہوتی ہیں، اگر مسلمان پاکی اور صفائی اور عبادت پر مجتمع ہے تو پھر بیماری کا اڑ کر لگنا یا بیماری کا منتقل ہونا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ عبادات بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ بیماریوں کو منتقل کرنے کا۔ یہ اس زمانے کا ذرا بس کیا عرض کروں، صحیح سوچ نہیں ہے یہ کہ عبادات پر جمع نہ ہونا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی۔ یہ بس کیا بتاؤں، مجبوراً کہہ دینا پڑتا ہے، ورنہ مومن کا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، اور فرشتوں کے نزول سے رحمتیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی۔ عبادات فرشتوں کے نزول کا سبب ہے، تعلیم کا حلقہ فرشتوں کے نزول کا عمل ہے۔ جتنا فرشتوں کا نزول زیادہ ہوگا اور فرشتوں کے نزول کے اعمال زیادہ کیا کرے گی امت، اتنے ہی سکون اور راحت اور صحت اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول زیادہ ہوگا۔ ملائکہ رحمت والی مخلوق ہیں، ان کے نزول کے اعمال پر جمع ہونا بیماریوں کے تعدیے کو، بیماری کا منتقل ہونے کو روکے گا۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو ساری بات اس طرح کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا عالم وہ حرام کو حلال کو حرام کرنے کی کوشش میں، ایسا علم حضرت عمر کا روایت کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، تنہا عمر کا، تو عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے زیادہ ہے۔ عمر کا علم ساری دنیا کے علماء سے۔ ایسے عالم کو خیال ہوا کہ قرآن بھی پڑھ لیا، حدیثیں بھی سمجھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سب زیادہ پہچاننے والے عمر، یہ خیال آیا کہ چلو توریت پڑھ کے دیکھیں اس میں کیا ہے۔ علم ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، آسمانی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ جی ہاں، ایمان لانا اس پر فرض ہے، اور وہ بھی حضرت عمر نے عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا علم نازل کیا تھا، صرف معلومات کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں، صرف سیکھ لیا۔ چند اوراق مل گئے یہود سے، انہیں پڑھا اور اس کے کاغذ لپیٹ کر ہاتھ میں لیے ہوئے آپ کے سامنے آئے، فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ میرا دل چاہا کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کو اللہ نے کیا احکام دیے تھے، میرا دل چاہا کہ اپنے علم میں اضافہ کروں کہ توریت ہے یہ، بس اتنا سننا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے منبر پر پہنچ گئے اور آپ کو اتنا غصے میں تھے، آپ کا چہرہ غصے میں سرخ تھا اور آپ کی کیفیت بدل گئی، اور اتنا غصہ آپ کو تھا کہ انصار میں اعلان ہو گیا کہ سب تلواریں لے چلو، سب تو بڑی بات پیش آ گئی۔ کسی نے اللہ کے نبی کو سخت تکلیف پہنچائی ہے، سخت تکلیف پہنچائی ہے کسی نے، جلدی تلواریں لے چلو۔ انصار میں اعلان ہو گیا السلاح 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 السلاح، اعلان ہو گیا، سب تلواریں لے کر ساری مسجد بھر گئی انصار سے، ادھر حضرت عمر ادھر حضور منبر پر۔ آپ فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سارا غصہ کس پر تھا؟ حضرت عمر۔ حالانکہ حضرت عمر کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا اس پر، حالانکہ حضرت عمر سارے علم حاصل کر چکے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، لیکن صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے توریت پڑھنے پر اتنا غصہ آیا آپ کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ پھر اس زمانے میں مسلمان قرآن، حدیث، فقہ اس سب کو چھوڑ کر مسائل نہ سیکھ کر یوں سمجھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ عالم ہے، انہوں نے علم حاصل کر لیا، میں ڈاکٹر ہوں، میں نے ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیا۔ تو بتاؤ جب عمر جیسا عالم توریت پڑھ کر جو علم تھا، پھر اللہ کے نبی کا اتنا غصہ ان پر، تو اگر ہم دنیا کے فنون سیکھ لیں، علم حاصل نہ کریں تو اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آئے گا ہم پر، ذرا اس کا اندازہ کرو۔ میں اس لائق میں ایک جہالت یہ پیدا ہو گئی کہ بھئی جو آدمی جو کچھ سیکھ رہا ہے بس وہ علم حاصل کا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہم نے دو باتیں عرض کی ہیں آج، ایک ایمان، دوسرے علم۔ علم کا بھی اخلاص چاہیے کہ علم کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، علماء تو صرف وہی ہیں، علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں علماء تو صرف وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा को हरकत पर भी डाला था, क्योंकि अल्लाह के रास्ते के खुरूज और नफर का जो असल मकसद है वो इल्म को उम्मत तक पहुंचाना और उम्मत को जहालत से निकालना है। उम्मत को जहालत से निकालना, उम्मत तक इल्म पहुंचाना, ये असल खुरूज और नफर का असल मकसद ये है। अल्लाह ताला ने इल्म को नक़ल हरकत के साथ जोड़ा है और उलमा को अपना वारिस फरमाया है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अजीब बात है, आपने इल्म की मिसाल बादल से दी है, इल्म की मिसाल आपने बादल से दी, कुएं से नहीं। आजकल लोग कहते हैं कि भाई हम तो इल्म का कुआं हैं, जिसे इल्म हासिल करना है वो कुएं के पास आए, इसलिए कि प्यासा कुएं पर आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। ये फर्जी मिसाल है, झूठी मिसाल, सच्ची मिसाल ये नहीं है। ये क्या है? झूठी मिसाल, फर्जी मिसाल है, ये सच्ची मिसाल नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो इल्म का कुआं हैं और प्यासा कुएं पर आता है, कुआं प्यासे के पास हमें तो नहीं मिली कहीं हदीस में, कहीं आपने अपने इल्म की मिसाल कुएं से दी हो। हाँ, ये मिला है कि आपने इल्म की मिसाल बादल से दी है। अल्लाह ने जो इल्म और हिदायत देकर मुझे भेजा है उसकी मिसाल घने बादल की तरह है। और आप जानते हैं कि जमीन हरकत नहीं करती, बादल हरकत करते हैं। जमीन अपनी जगह और बादल भेजे जाते हैं जमीनों पर। अस्की हदीक़त फुला, जा फलां के बाग को सैराब कर, आप हदीस में पढ़ते हैं, फजाइल में पढ़ते हैं ना, कि जा फलां के बाग को सैराब कर। वो बदली चली, सारे उलमा उम्मत की तमाम तबकात की तरफ, सारे उलमा उम्मत के तमाम तबकात की तरफ इस तरह मामूर हैं जिस तरह बादलों को अल्लाह रब हकाते हैं और हुक्म देते हैं बंजर जमीन पर जाकर बरसने के लिए। जमीन हरकत नहीं करेंगी, बादल हरकत करेंगे।